آپس میں تعلق ہے. جو ڈی گریڈ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے. بہت ساری وجوہات ہیں اس کی, بہت ساری وجوہات ہیں. تو جو بچے اور والدین کا تعلق ہے, اس تعلق کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے؟ ہو سکتا ہے. اور محبت اور لالچ. صحیح. اور دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو میں ڈسکس کروں گا بہت مختصر سی. کسی بھی رشتے کی, میننگ فل رشتے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ مکالمہ ہوتا ہے, ڈائلاگ. یہ بچہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو کیا یہ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. لیکن کیا ہم اس سے بولتے ہیں؟ بولتے ہیں نا. میرا بیٹا, میرا بچہ, میرا چاند. وہ جواب نہیں دیتا اس کا, وہ زبان نہیں بولتا, لیکن ہم بولتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ پچھلے چند سالوں میں کہ یہ مکالمہ جیسے جیسے وقت بڑھنا چاہیے تھا نا, جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے یہ مکالمہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پرابلم یہ آتا ہے کہ جیسے ہی بچہ اسکول جانے کی عمر میں آتا ہے تو ہم اس کو کس کے حوالے کر دیتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیں تربیت ہے کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی وہ قرآن پاک کی کوئی آیت اس پہ ریلیٹ کرتی ہے, بتائے گا کوئی؟ نہیں یہ تو صحیح ہے, لیکن ہمیں قرآن پاک بھی کچھ احکامات دے رہا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمیں مل رہی ہیں اس کے بارے میں. ہاں 14 سال کے بعد پھر مطلب 7 سال تک آپ سے پیار سے ہاں کرتے ہو, پھر 14 سال کے بعد اس کو دوست بنا کر. تربیت بیسکلی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک نے تربیت کس کے ذمہ لگائی ہے؟ ماں باپ کی ذمہ. لیکن پچھلے چند عرصے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ نے اس کام کو کر دیا ہے آؤٹ سورس اسکول کو, اور اسکول سمجھتا ہے یہ میری ذمہ داری تو یہ ہے نہیں. میری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ جو کتاب پڑھنے آ رہا ہے نا بچہ میرے پاس, یہ اس کو پڑھا دینا, اس سے آگے میرا کام نہیں ہے. نہ اسکول آن کر رہا ہے اس بات کو, نہ پیرنٹ آن کر رہا ہے. اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ بچے کا. اور بچے کا نقصان کس کا نقصان ہے؟ والدین کا نقصان ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مکالمہ کم ہونا شروع ہوا نا اس کی چند وجوہات سمجھ لیں. سب سے پہلے تو اسکول, ہم نے اس کو آؤٹ سورس کیا. اب والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا, اب یہ اس کی تعلیم بھی کریں گے اور تربیت بھی کریں گے. لیکن اسکول یہ دونوں ہی کام صحیح طرح سے کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ دونوں ہی کام ادھر صحیح طرح, میں بالعموم بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے بہت سارے اسکول ایسے ہوں گے جو یہ کام کر رہے ہوں گے, لیکن بالعموم یہ بات ہے کہ اسکول یہ کام کرنے سے قاصر ہے. کیونکہ اسکول میں جو لوگ جن کو ہم ٹیچر کہتے ہیں, جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے, وہ تو اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے. کیا سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسکول کسی میٹنگ میں گئے, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں, آپ میں سے گیا کوئی؟ وہاں آپ سے کیا بات کی اسکول نے؟ اکثر یہ ہوتا ہے سر کہ مطلب شرارت ہے, یہ کاپی کمپلیٹ نہیں ہے, یا مطلب وہی جو ہاں, تو اس کے علاوہ کبھی کوئی بات کرتے ہیں؟ وہ کریں گے ہی نہیں. وہ اس کو اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے.
جو اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا ہم نے اس پہ ریلائی کر لیا اس کام کے لیے, اس کو ہم نے بھروسہ اس پہ اپنے ساری چیزیں ریلائی کر لی کہ یہ کر دیں گے, یہ تو ہوگا نہیں. ایک تو یہ کام ہوا. دوسرا کام جو ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہو گئی, یہ ہمارے پاس آیا نا, اس نے بڑا کام خراب کیا. ہم بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں, وہ اسکول سے آتا ہے تو جو لوگ جابس پر ہوتے ہیں یا کاروبار پر ہوتے ہیں وہ گھر میں ہوتے نہیں ہیں. جب وہ واپس آتے نا تو ان کا اکثر وقت کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ اب بچے کے ساتھ مکالمہ کس وقت ہوگا؟ کیونکہ وہ تو بنیاد ہے تعلق کی. میں نے یہاں تک نوٹ کیا ہے کہ بچہ خود آ کے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے اور والد صاحب کی نظریں ادھر ہیں اور وہ بات اس سے کر رہے ہیں. والدہ کی تو ہم ذرا اور تفصیل سے بات کریں گے, والدہ کی تو ہم اور تفصیل سے بات کرتے ہیں ابھی, ہاں اور تفصیل سے بات کرتے ہیں ان سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک کام تو اس نے بھی بڑا خراب کیا نا ہمارے ساتھ, اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. ایک کتاب ہے, میں یہاں لکھتا ہوں, دا گلو کڈز. دا گلو کڈز, یہ کتاب ٹوٹلی ریسرچ اس بیس پر ہے کہ یہ جو اسکرین ہے نا, اسکرین, اس نے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے. اتنے نقصانات ہیں, اتنے نقصانات ہیں, اتنے نقصانات ہیں کہ جس کو میں بھی تھوڑی دیر میں اس پہ آتا ہوں ذرا تفصیل سے نا. تو یہ جو تعلق ہمارا بچے سے خراب ہو رہا ہے اس کی بنیاد ہے مکالمہ, اور مکالمہ ہم کر نہیں رہے. اچھا اگر کر بھی رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ ہاں, اگر جو ہم مکالمہ اس سے کر بھی رہے ہیں نا تو وہ سب سے ہاں نہیں, اپنے سکون کے لیے نہیں, اس کو ہم ڈانٹ رہے ہیں اس لیے کہ تم مجھے تنگ مت کرو, میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے, میں تمہارے سوالوں کا اتنی دیر جواب نہیں دے سکتا, اس لیے ہم اسے بولتے ہیں چپ ہو جاؤ. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں بچے کی, اس کو ہرٹ کرتے ہیں, اس کی عزت نفس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ بہت سارے کام کرتے ہیں. پہلا کام تو کیا کرتے ہیں؟ ظلم عظیم. بچے کی نیت پر شک کرتے ہیں. کیسے؟ یہ تو الزام ہے. اس کی نیت پہ شک کیسے کرتے ہیں؟ اس کی نیت پہ شک ایسے کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے میں اسکول تو جانا چاہتا ہوں لیکن آج میرے پیٹ میں درد ہے. اب ہم اس کی نیت پہ شک کرتے ہیں, بولتے ہیں نہیں تم ڈرامہ کر رہے ہو, یہ تم ڈرامہ کر رہے ہو. ہاں وہ اس کی, اب آپ کو تو نہیں پتا اس کی انٹینشن کیا ہے, پتا ہے آپ کو نہیں ہے نا, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, اس کی نیت پر شک کر رہے ہیں. پہلا کام یہ کرتے ہیں. جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اس کی سیلف ریسپیکٹ کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. اس کی اپنی تو کیا وہ بچے کے ذہن میں جو پہلا سوال آئے گا آپ کے اس سوال پہ کہ ڈرامہ کر رہے ہو, اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ہاں ان کو آپ میری نیت پہ شک کر, بلکہ ایک اور کام سکھا دیتے ہیں اسے,
ہاں کہ تم ڈرامہ کر کے اسکول جانے سے بچ بھی سکتے ہو, یہ ہم سکھا دیتے ہیں اسے یہ کر کے. جو بٹوین دا لائن میسج جاتا ہے, سبلیمنل میسج بچے کے پاس, وہ یہ جاتا ہے کہ یہ کام بھی تو ہو سکتا ہے, یہ آپشن بند ہو جائے ہاں کوئی اور آپشن پہ. یہ کام بھی تو ہو سکتا ہے نا, یہ ہم سکھا دیتے ہیں بغیر بولے. بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں پیرنٹ بن گئے کہ ہم اس کے ساتھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں نا, بہت اس کی بھلائی کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم بچے کو ہماری جو جتنی بھی توجہ ہوتی ہے نا وہ کس چیز پر ہوتی ہے؟ ہم یہ سارے والدین یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کی اچھی تربیت ہو جائے اور تربیت نہیں, زندگی تاکہ وہ اچھا بندہ بن جائے. ہاں نہیں اچھا بندہ بھی نہیں ہو جائے, اچھی طرح پڑھ جائے. ہاں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہاں یہ جو ہم نے اس کو اسکول میں فیس دی ہے نا, اس فیس کا بدل جو ملنا ہے وہ مل جائے. جو ہم نے ایک سودا کیا ہے نا اسکول کے ساتھ, لائف مشین. ہاں ہم نے جو اسکول کے ساتھ ایک سودا کیا ہے کہ ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے, اس کے بدلے میں تم ہمارے بچے کو یہ کتاب پڑھاؤ گے, وہ کام ہو جائے اور کچھ نہیں ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام اس لیے ہو جائے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے, اس لیے نہیں بلکہ کچھ کمانے کے قابل ہو جائے, یہ کچھ پیسے بنانے کے قابل ہو جائے, اس لیے کرتے ہیں. تو ایک تو ہم یہ کام کرتے ہیں, ہم بچے کی نیت پر شک کرتے ہیں. یہ کام ہرگز نہ کریں. اگر آپ کا بچہ میں ایک سوال کرتا ہوں, کبھی ایسا ہوا ہے کسی گھر میں کہ اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی, اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ نے اپنے بیٹے کو بولا ہو کہ آج تم اسکول نہیں جاؤ گے, تمہاری امی کی طبیعت خراب ہے, ان کی خدمت کرو, یا بیٹی کو, ہیں بولتا ہے کوئی؟ یا کسی امی نے یہ بولا ہو کہ آج ابو کی طبیعت خراب ہے تو آپ اسکول نہ جائیں, آج آپ نے ابو کی خدمت کرنی ہے. کیوں؟ نہیں چاہتے کہ ہماری جو بیماری کے اثرات ہیں ہمارے بچوں پر پڑے. نہیں سر یہ نہیں ہوتا. آپ کی بیماری کے اثرات تو کسی صورت بچے پہ نہیں پڑیں گے. وہ لاس ہو رہا ہے, لاس. سودا جو ہے نا آج کی فیس بگاڑ جائے گی. کچھ دفعہ تو سر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بولتے بھی ہیں کہ یار اس ہفتے میں آپ دن نہیں گئے تو ہاں فیس گنوا دیتے ہیں بچوں کو, فیس. یا اتنے دن آپ جو وہیکل میں جو ہاں کنوینس ہے ہاں اس کا کہتے ہیں یہ خواہ مخواہ دیکھو ہمارے پیسے ضائع کر دیے. ایک ہفتہ آپ نہیں گئے تو 10 دن نہیں گئے, ہمارے پیسے, یہ بولتے ہیں بچوں کو, یہ جملے ہوتے ہی نہیں ہوتے, تم نے ہمارے پیسے. تو یہ دوسرا کام کرتے ہیں بچے کے ساتھ. ایک تو یہ, دوسرے ہم بچوں کو کیا دیتے ہیں؟ تانے. تم تو ہو ہی ایسے. ایک اور چیز اگر وہ مطلب ٹیسٹ میں ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اس میں فیل ہو جیسے بولتے ہیں یار آپ ہمارے پیچھے جائے کر, صاحب میں فیل ہو جائے تو بجائے کہ اس کو تھوڑا, ہاں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار کیونکہ سودا ہوا ہے نا, اب یہ فیس دوبارہ بھرنی پڑے گی. پھر ہم تانا دیتے ہیں اس کو, تم تو ہو ہی ایسے, تم تو ہو ہی نہیں کم میں, تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ جو ہم تانا دیتے ہیں نا, یہ بھی بہت خطرناک کام کرتے ہیں. یہ میں جو باتیں بتا رہا ہوں نا آپ کو, سیلف رسپیکٹ ہے, سیلف اسٹیم ہے, یہ بچے کی تربیت کے لیے. وہ آپ نے وہ گیم دیکھا ہے, وہ بہت ساری چیزیں کھڑی کرتے ہیں ایک ساتھ اور پھر ایک چیز کو گراؤ تو سارے گر جاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں تربیہ میں. ہاں اس میں سے کسی ایک کو آپ ٹھک کر کے ماریں, یہ سب گر جائیں گی. آپ اس کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کریں, اس کی سیلف اسٹیم, اس کا کانفیڈنس, اس کی سب چیزیں ہل جائیں گی. دیکھیں سیلف رسپیکٹ تو وہ ہے جو بچے کی اپنی رسپیکٹ ہم ہرٹ کرتے ہیں,
اور سیلف اسٹیم کو میں لیتا ہوں خودی کے ساتھ. جو خودی ہے نا اس کی, ہم اس خودی کو بھی ہرٹ کرتے ہیں. میں اس پہ پوری بات کرتا ہوں ابھی آگے. تو ہم 2 کام یہ کر رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں. پھر تیسرا کام یہ کرتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں. موازنہ, مقابلہ اپنے بچے کا آپس میں بھی, بھائی کے بچے سے, دوست کے بچے سے, ہمسائے کے بچے سے. اس کو دیکھا ہے تم نے؟ اس کو دیکھا ہے تم نے؟ اس کے اتنے نمبر آتے ہیں, تمہارے آئے؟ یہ موازنہ بچے کو تباہ کرتا ہے, تباہ. ہم موازنہ کیوں کر رہے ہیں بچے کا؟ سوال ہے. ہیں؟ ہاں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس کو ہرا دے. اصل میں جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس بچے کو ہرا دے اور آگے آ جائے. لیکن اس سے میسج کیا جاتا ہے؟ اس سے میسج یہ جاتا ہے کہ آپ جیت صرف ہرا کے نہیں سکتے ہیں. میسج تو یہ جاتا ہے. جو بچہ سیکھتا ہے نا, وہ یہ سیکھتا ہے کہ جیتا صرف ہرا کر ہی جا سکتا ہے. کیا یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں جملہ کہ جیتا صرف ہرا کے جا سکتا ہے؟ ایسا ہے تو نہیں نا. ہاں, بجائے کمپیریزن کے, تو اس کمپیریزن سے وہ جو سیکھتا کیا ہے, دوسری چیز سیکھتا ہے, کمپٹیشن. اور کمپٹیشن کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو جیتنا ہے تو دوسرے کو ہرانا ہے. اگر آپ نے جیتنا ہے تو دوسرے کو ہرانا ہے, اس کے بغیر آپ جیت نہیں سکتے. گریڈز, پرسنٹیجز, یہ چیزیں اگر اس لیے استعمال ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ میرے پاس کتنا روم ہے بہتری کا, اس حد تک تو ٹھیک ہے. کہ میرے پاس اتنا روم ہے نا, بہتری کا روم یہ ہے, بیٹرمنٹ کا روم یہ ہے, اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن یہ اگر اس طرف چلا جائے کہ جیتنا ہی سب کچھ ہے دوسرے کو ہرا کے, تو یہ جتنی برائیوں کو جنم دیتا ہے نا, وہ ایسی برائیاں ہیں کہ جب بچہ ان کو لے کر بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر کمپیٹ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ ہاں, ایون یہ کہ وہ پیرنٹس کو بھی قربان کر دیتا ہے. کیونکہ اس نے جیتنا ہے. اب اگر اس کا والد اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ جب اس کو اس کی ضرورت ہے, تو وہ تو ایک ریس میں لگا ہوا ہے. بولے گا مجھے تو ریس جیتنی ہے, میرے لیے میں آپ کے ساتھ کیوں بیٹھوں؟ 2 گھنٹے آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, 2 گھنٹے میں تو 2 لاکھ روپے کما لوں گا, کیونکہ میری ریس لگی ہوئی برابر والے کے ساتھ. میں وہ کما کے جیت جاؤں گا. اس لیے آپ کو وقت 2 گھنٹے دینا نقصان ہے. اس کے لیے وہ نقصان کی بات ہوگی, اس کے لیے اپنے والد یا والدہ کو وہ 2 گھنٹے دینا, کیونکہ وہ ایک ریس میں لگا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں بچے کے ساتھ, ان کو کریکٹ کیسے کریں گے؟ ان کو ہم کریکٹ کیسے کریں گے؟ صحیح مکالمے کے ذریعے میں. اور وہ مکالمہ کی بنیاد کیا ہوگی؟ اس مکالمے کی شرائط وہ ہوں گی جو آپ کا بچہ طے کرے گا.
نہ کہ آپ طے کریں گے. ہاں اس مکالمے کی, اس مکالمے کا ایجنڈا آپ نہیں طے کریں گے. اگر آپ اپنے ایجنڈے پہ بات کریں گے تو آپ پتہ ہے کیا بات کریں گے؟ تمہارے نمبر کیوں کم آ رہے ہیں, تمہاری یہ شکایت کیوں آئی ہے, تم نے فلاں وقت یہ غلطی کیوں کی تھی. آپ کا جو مکالمہ بیس کرے گا وہ اس بنیاد پہ بیس کرے گا کہ آپ کا بچہ آپ سے بولے گا کہ مجھے یہ پرابلم ہے. آپ کا کیا خیال ہے جب ہم اپنے بچوں کو نیگلیکٹ کرتے ہیں اور انہیں وقت نہیں دیتے یا ان کے ساتھ یہ سارے کام کرتے ہیں تو کیا ان کے دل میں شکایتیں نہیں بھرتی؟ لیکن وہ کہہ نہیں پا رہا کیونکہ ہم اس کو کہنے کا موقع بھی نہیں دے رہے. جب ہم اس کے ساتھ پہلے تو ہم اس کے ساتھ بات کر نہیں رہے, اور بات کر بھی رہے ہیں تو ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ہمارے مطلب کی ہے. جو اس کے مطلب کی بات ہے وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے نا. کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ابھی میں ایک صاحب کی بات سن رہا تھا تو وہ یہ کہنے لگے کہ سائیکالوجی نے ایک ریسرچ کی اور ریسرچ کر کے بتایا کہ 7 سال کی عمر تک جو بچہ ہے نا وہ زیادہ اٹیچ ہوتا ہے اپنی ماں کے ساتھ. وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ چیزیں شیئر کر لوں, ان سے بات چیت کروں. اور 7 سے 12 سال تک وہ زیادہ اٹیچ ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ, ان کو ہیرو ماننا شروع کرتا ہے. اور 13 سال سے اور آن ورڈ وہ ان دونوں کی بات نہیں مانتا. وہ ریبیلین ایج میں آ جاتا ہے, بولتا ہے آپ کو نہیں پتا. 12 سال تک والد. ہاں والد. اور 12 سال سے پھر 19 سال اور 20 سال تک کی جو عمر ہے نا اس میں وہ ریبیلین ایج کہلاتی ہے. اس میں وہ بغاوت کرتا ہے والدین سے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو کیا پتا, آپ اس زمانے کے آدمی نہیں ہو. اور وہ آپ کی ایڈوائس کو اتنا سیریسلی لیتا بھی نہیں ہے, اس کے لیے ایڈوائس زیادہ اہمیت کر جاتی ہے اس کے دوستوں کی. اس کے دوستوں کی ایڈوائس اس کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے, کیونکہ یہ وہ ایج ہے جس میں وہ آپ کو صحیح نہیں, آپ سے بغاوت پر اترا ہوا ہے. وہ بولے یا نہ بولے لیکن وہ آپ کی بات کو اس اتنی سیریسنس سے لیتا نہیں ہے. یہ پروون ہے. اور اس ایج میں ہم بچے کے ساتھ جب کرتے ہیں نا زبردستیاں تو وہ اور باغی ہو جاتا ہے. بہت نازک ایج ہوتی ہے. اس ایج میں بچے کو سنبھالنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ اب اس کے رول ماڈلز چینج ہو رہے ہیں. پہلے 7 سال تک تو اماں رہیں, 12 سال تک ابا رہے, اب وہ کسی اور لوگوں کو آبزرو کر رہا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور مائنڈ فل انٹریکشن ہو رہی ہے. وہ انٹریکشن جو انڈیپینڈنٹ بھی ہے اور مائنڈ فل بھی ہے. یعنی کہ اگر 13 سال کا بچہ ہے تو کون سی کلاس میں ہوگا؟ اگر 8 کلاس کا بچہ ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے دوست کتنے قسم کے ہوں گے؟ بھائی ہو سکتا ہے اس کا ایک دوست ہو جس کے والد صاحب کے پاس بہت پیسہ ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا کوئی دوست ہو جو سگریٹ پیتا ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا کوئی دوست ہو جو کسی ایڈکشن میں ہو. ہر قسم کے ہے نا. اب وہ سب اس کو متاثر کر رہے ہیں اور وہ رول ماڈلز بنا رہا ہے, اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کے لیے. ہم اس سے بات چیت ہی نہیں کر رہے ہیں.
اور کر بھی رہے ہیں تو وہ بات کر رہے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہم اس کو کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے. دے رہے ہیں کوالٹی ٹائم؟ کوالٹی ٹائم کسے کہیں گے ہم؟ جب وہ بچہ اپنا پرابلم لے کر آئے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہے. کوالٹی ٹائم یہ نہیں ہے کہ میں اس کو لے کے بیٹھ گیا اور اس کی کاپیاں چیک کرنی شروع کر دی، اسکول کی بیگ چیک کر لیا، یہ سارے کام کر لیے. یہ کوالٹی ٹائم نہیں ہے. کوالٹی ٹائم یہ ہے کہ وہ میرے پاس آئے اور میں بولوں گا